الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من اتبع الهدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذکر خدا ہو ذکر مصطفیٰ نہ ہو، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام محترم مکرم ذی شعور دانشمند اہل اسلام اہل علاقہ غیور سنی عوام الناس، اللہ دی شان ہے
آج دی تاریخ جون بھی 10 تاریخ ہے اور ذی قعدہ بھی 10 تاریخ ہے۔ 10 جون 2022 جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ احکم الحاکمین دی مہربانی دے نال تساں ایمان آلیاں دے سامنے محبت رسول دا دم بھردیاں ہویاں اج تہاڈے سامنے قرآن پاک دے پیارے کلام دے وچوں ختم نبوت دے عنوان تے گفتگو کرن دی جسارت رکھدا ہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 22 سپارہ سورت احزاب آیت نمبر 41 تواڈے سامنے آیت تلاوت کیتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک دے ذخیرہ دے وچوں ایک حدیث بھی پڑھن دی اللہ نے سعادت عطا کیتی ہے۔ انشاءاللہ بہت محتاط انداز نال میں گفتگو کرساں، چونکہ اے بیان صرف موجودہ علاقے دے لوگ نہیں سن دے، جمعے دے بیان تو بعد اے پروگرام یوٹیوب تے چلا جاندہ ہے اور پوری دنیا سن دی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آج جیڑا میں عنوان بیان کرن لگا، پہلی نیت میں اے کر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال اسانو محبت ہے اور اپنے عقیدے دا اظہار کرن لگا، اور پھر اس تو بعد چونکہ اے بیان پوری دنیا دے وچ نشر ہونا ہے، بعض ایسے لوگ بھی ہوندے جڑے حق دی تلاش وچ ہوندے اور اس جستجو دے وچ ہوندے کہ کوئی سلیقے دے نال طریقے دے نال سمجھا کے اسانو گل دسیا، اسی بھی اسے راہ تے آ جاویے ہاں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، سوچ بھی یہی ہے۔ چار پانچ دن پہلے انڈیا دے اندر انڈیا دے وزیر اعظم دی غالباً سیکٹری ہے، غالباً ان دا نام نوپور شرما ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس دے وچ گستاخی کیتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر میرے اللہ پاک نے میرے واسطے آسانی والا معاملہ کیتا، میں علل اعلان آکھ رہا، میں اپنے نبی دی عزت اور ناموس دی خاطر میں ہی
اپنے عقیدے دا اظہار کردے ہویا اگر وہ عورت میرے سامنے آ جاوے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یا میں راساں یا او راسی. ماشاءاللہ. پیارے بھائیوں، کچھ لوگ قرید وچ لگے ودن کہ اس گل کیڑی کیتی ہے. میں مٹھ بنیندہ پیاں گل نو سمجھیا ہے. بخاری شریف دے اندر ایک واقعہ ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نکاح ہویا اس ویلے انہاں دی عمر مبارک ہا 7 سال. سبحان اللہ. جس ویلے رخصتی ہوئی ہے اس لئے انہاں دی عمر مبارک ہائی 9 سال. کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک اس ویلے آئی 54 سال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے اسے گل نو مد نظر رکھ دے ہویا نعوذ باللہ معاذ اللہ علیاذ باللہ کہ مسلمانہ دے نبی نے چھوٹی لڑکی نال نکاح کیوں کیتا ہے. میں آج دلائل دے نال وضاحت کرساں کہ نکاح کرن دی وجہ کیا ہے. مرد سمجھ آگئی تو انہوں اور انشاءاللہ میں حوالے دے ساں. تمہید دے طور تے ایک گل ہور کردہ جاواں. آج میں صبح مطالعہ کر رہا ہوں بخاری شریف دے اندر آندہ ہے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 9 بیویاں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 11 بیویاں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ بندہ سوچیندہ ہے کہ 9 بیویاں اور 11 بیویاں دا اختلاف کیوں ہیں. بھئی ایک رائے ہونی چاہی دی آئی. حدیث پاک وچ ہی مختلف ہے. میرا بھائی سادہ جی مثال ہے. میں انجے گزریا جا رہا حافظ صاحب نو میں ویکھیا ہے. حافظ صاحب وضو کریں دے ہو یا اپنا چہرہ دھوندے بیٹھیں. کچھ دیر تو بعد ریاض گزریا ہے. اس ویکھیا حافظ صاحب اور اپنا پیر بیٹھے دھوندے. ہن اس دی گل تے میری گل دے وے تضاد ہے کہ کوئی نہ تضاد تے ہے لیکن کوڑا وہ بھی کوئی نہیں تے سچا میں بھی ہاں. فرق صرف اے ہے جس ویلے میں ویکھیا ہی اس لئے حافظ صاحب چہرہ دھوندے بیٹھے ہیں تے ظاہری بات ہے چہرے تو بعد انہاں مسا کرنا ہی مسے تو بعد پیر دھومنے آن تے کچھ دیر تو بعد ریاض دا گزر ہویا تے اس ویکھیا حافظ صاحب پیر بیٹھے دھوندے. ہن میری غلط بیان نہیں آئی. یہ بھی اسی طرح ہے جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 9 بیویاں دی روایت کیتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں 9 ہیں. جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 11 بیویاں دی روایت کیتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں 11 ہیں. سمجھ آ رہی بات. پہلی بیوی دا نام ہے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ. سارے آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بیوی دا نام ہے حضرت سودا. رضی اللہ تعالیٰ. تیسری بیوی دا نام ہے حضرت عائشہ.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح ایک بیوی دا نام ہے حضرت حفصہ، سارے آدھے آؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بیوی دا نام ہے حضرت میمونہ، رضی اللہ تعالی ایک بیوی دا نام ہے جناب زینب بنت جحش، رضی اللہ تعالی ایک بیوی دا نام ہے ام حبیبہ، رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے سکے بھرا دا نام ہے حضرت امیر معاویہ، رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے سکے پیو دا نام ہے جناب حضرت ابو سفیان، رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ایک بیوی دا نام ہے جناب صفیہ، رضی اللہ تعالی جنہاں دے والد دا نام ہے جناب فاروق اعظم، ایک بیوی دا نام ہے جناب جویریہ، رضی اللہ تعالی آدھے آؤ رضی اللہ تعالی، عنہ ایک بیوی دا نام ہے جناب ریحانہ، رضی اللہ تعالی ایک بیوی دا نام ہے جناب ماریہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ 11 بیویاں ہو گئی ہیں۔ توجہ کریا ہے، انہاں بیویاں دا ذکر قرآن و احادیث دے اندر موجود ہے۔ بالکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے امت واسطے 4 بیویاں تو ود نکاح بیک وقت نہیں رکھ سکتا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سبحان اللہ لیکن نبوت نے 11 بیویاں نال شادی کیتی ہے۔ اس دے اندر کیا وجہ ہے؟ اج یہ میں وجہ دسنا چاہنا۔ اس تو پہلے ایک بات اور سمجھ لو، بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ آج بلندے آؤ، پتہ کیوں؟ آج یہ تقریر سننی ہے شریکاں، سبحان اللہ یہ تقریر ڈائریکٹ انڈیا میں جامنی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ انڈیا دے ہندوؤں نے تقریر سننی ہے۔ او کل نو اے نہ آکھن مسلمان آپ چپ شاہ بیٹھے نہ ساڑھے نال کے کر لینا ہے۔ اس واسطے آج جوش نال بولنا ہے، انشاءاللہ آج ہوش نال بولنا ہے، آج بیداری نال بولنا ہے۔ بلے سو کے کوئی نہ بلندے ہوئے آئے ہوں۔ توجہ کریا ہے، 2 گلاں میں پہلے کر چھوڑیاں، تیسری گل سنو۔ جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا تے آئے، انہاں دی تعداد کم و بیش 1,44,000 ہے۔ ایک روایت دے اندر ہے کہ 1,24,000 ہے، سبحان اللہ لیکن علماء اکرام نے فرمایا جدو 1,24,000 آکھو اس ویلے بھی کم و بیش آکھو، 44,000 آکھو کم و بیش آکھو۔ بعض علماء اے فرمائندن کہ 1.25 انبیاء ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کون ہوندہ ہے؟ جیڑا اللہ پاک دے طرف منتخب شدہ ہوندہ ہے۔ بے شک ماشاءاللہ اللہ پاک نبی نو منتخب کر کے اپنی وحی بھیج دیں، بھاویں اللہ پاک ڈائریکٹ گلاں کرن تے بھاویں اللہ پاک حضرت جبرائیل امین دے ذریعے نال بھیجیں۔ نبی عربی دا لفظ ہے، نبا کولوے ان دا مطلب ہے خبر لے آون والا، خبر پہنچاون والا۔ ایک اور لفظ ہے جنو آدن پیغمبر، اے فارسی دا لفظ ہے، ان دا معنی میں یوں ہے پیغام رساں، پیغام پہنچاون والا۔ اللہ کو لو پیغام لون والا تے امت نو پیغام دیون والا۔ سبحان اللہ اج میں تیسرا لفظ نال بول رہا، او کیڑا ہے؟ رسول۔ رسول اونوں آکھیا جاندا ہے، ہوندا او بھی نبی ہے لیکن اونوں نویں شریعت مل جاوے، نبی تا وہ پہلے ہے، دوسرا لفظ بولیا ہے پیغمبر تا پہلے ہے، کیونکہ اللہ نے انہوں منتخب کیتا ہے۔
لیکن رسالت دا منصب ملیا نوی شریعت دی وجہ کر کے. نبی سارے لیکن انہاں نبیاں دے وچوں 313 رسول ہیں. جن دی ایک میں سادہ مثال دیویں لگا. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی تہن، لیکن چونکہ انہوں نوی شریعت ملی جن دا ثبوت ہے کہ انہوں زبور کتاب ملی. نوی شریعت ملن دی وجہ کر کے نبی پہلے ہیں، نوی شریعت دی وجہ کر کے رسول ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبیاں دی تعداد دے وچ تا شامل ہیں، لیکن تورات ملن نال رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت دی تعداد دے اندر تہن، لیکن انجیل ملن نال رسول ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تہن، لیکن کچھ صحیفے ملے. اللہ پاک قرآن فرمائندے پین صحف ابراہیم و موسیٰ. اچھا تسا بیدار ہونا کہ دوبارہ مون آکھنا پوسی. میں بڑے سلیقے نال ٹھہا کے سمجھا کے جگہ کے گل کر رہے ہیں، توانوں بھی سناونی ہے تے انشاءاللہ یہ جمعے تو بعد سدھا انڈیا جامنی ہے. اس واسطے نال تساں بیدار ہو کے بانا ہے، تواڈی آواز بھی نال جاوے، انہوں پتہ لگے کہ پاکستان دا صرف سنی مسلمان خطیب بیدار نہیں ہے بلکہ عوامی شعور والی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں گل پیا کرندہ ہوں. نبی سارے پیغمبر سارے نوی شریعت دے ملن نال او رسول بن گئے. رسولاں دی تعداد کتنی ہے؟ 313. ہن گل سمجھیندے ہوئے آیا اگر اتھو تک تسا گل سمجھ لئیے اگلی گل سمجھو. حضرت آدم علیہ السلام جس ویلے اللہ دے نبی منتخب ہوئے، اللہ پاک نے انہوں شریعت بھی دیتی ہے، لیکن نوح علیہ السلام جس ویلے اللہ دے نبی منتخب ہوئے اللہ نے انہوں شریعت دیتی ہے. چل دے آؤ کم و بیش حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے نبوت دیتی ہے، اللہ پاک نے انہوں شریعت بھی دیتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے نبوت بھی دیتی ہے، اللہ نے انہوں شریعت بھی دیتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے نبوت بھی دیتی ہے، اللہ نے انہوں شریعت بھی دیتی ہے. جتنے انبیاء ہیں انہاں وچ بعض نبی ہیں جن دی تفصیلی گفتگو میں پہلے کردہ گیا ہوں، تے بعض رسول ہیں. گل کرن دا اے مقصد ہے جتنے انبیاء آئین ہر نبیان دے اندر اللہ پاک جس ویلے رسول بھیجین جیڑا پہلا قانون ہوندائی وہ بھی اللہ پاک ولو ہوندائی. نواں رسول آیا قانون تبدیل ہو گیا ہے اے بھی اللہ پاک ولو ہے. جن دی سادہ مثال اے لے لو، پہلے قانون کیڑا ہوندائی کہ قربانی دے بکرے ذبح کیتے جاندے ہیں، قربانی دے جانور ذبح کیتے جاندے ہیں. قانون بھی اللہ دا ہوندائی، حکم بھی اللہ دا ہوندائی، شریعت بھی اللہ دی ہوندی آئی. لیکن فرمایا انہوں ذبح کر کے آپ نہ کھاسو بلکہ ایندہ گوشت جا کے پہاڑی دی اتے رکھ کے آ جاؤ. اگر اسمان والو آگ آ جاوے تیرے گوشت نو کھا جاوے سمجھ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے. اگر اسمانوں آگ نہ آوے تیرے گوشت نو نہ
کھاوے سمجھ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، لیکن شریعت محمدی دے اندر اللہ نے قانون بدل دیتا، فرمایا قربانی دا جانور جس ویلے تو ذبح کر سے اون دے 3 حصے کر لویں، ایک حصہ اپنے واسطے رکھ لویں، ایک حصہ پڑوسیاں واسطے رکھ لویں، ایک حصہ غریباں واسطے رکھ لویں، کھا آپ جا قربانی 16 نے قبول ہے۔ توجہ کر توجہ، اسی طرح جس طرح پہلی شریعت دے اندر حکم ہوندائی تسا نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے یا اللہ اسا پڑھنی ہے، فرمایا سنو قبلہ تواڈا بیت المقدس ہو سی، لیکن جس ویلے شریعت تیرے اور میرے پیغمبر دی آئی ہے اللہ نے فرمایا تسا نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے یا اللہ اسا پڑھنی ہے، لیکن فرمایا اسا قبلہ تبدیل کر چھوڑے آئے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ نے شریعت بدل چھوڑی، اسی طرح شریعت تبدیل ہوندی گئی، چونکہ اللہ دے نبی شریعت ایسی بناون لگین، ایسی شریعت لے کے آئین، توجہ کر جیڑی شریعت تو بعد دوبارہ شریعت بدلنی کوئی نہیں، دوبارہ شریعت اللہ نے قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہیں، تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہیں۔ سادہ جی مثال دیندا پیاں، اللہ کے آکھیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تسا کے کرو آج صلاح ہی نہیں تقریر سنن دی، تھوڑا جا بولو تا صحیح ہے، اللہ نے کیا آکھیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تسا نہیں نہ بولندے پہ اردو شروع کر دے وہاں مر تسا بولو، سارے بولو، ساوی ٹوپی آلیا تم ہی بول، اللہ کے آکھیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تسا یا اللہ تیرا حکم تا آ گیا، سانو کیویں پتہ لگ سی اتھے تے رپھڑ پے ودن، کوئی آدھا نماز دے وچ ہاتھ چھوڑ دیو، کوئی کو جادا ہے کوئی کو جادا ہے، فرمایا کوئی نہ حکم بھی میں دیتا ہے، ان دے پریکٹیکل دے طور تے میں اپنے نبی نو بھیج دیتا ہے، ان دے پریکٹیکل طور تے میں اپنے نبی نو بھیج دیتا ہے، اسے واسطے تا اللہ دے نبی نے فرمایا کہ نماز انج پڑھو جویں تسا مینوں ویکھو، نماز انج پڑھو جویں مینوں تسا ویکھو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مینوں تسا ویکھو انج نماز پڑھو، تے حضور نو کہاں ویکھیا ہے؟ حضور نو کہہ ویکھیا ہے؟ صحابہ نے امت نو دسیا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صحابہ نے حضور نو ویکھیا تے صحابہ نے امت نو دسیا کہ حضور انج نماز پڑھ دے ہن، سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک نے جیڑا بھی حکم نازل فرمایا، اللہ پاک نے اس حکم نو پورا کرن واسطے بطور پریکٹیکل دے طور تے اللہ پاک نے میرے نبی نو پیش کیتا ہے، فرمایا نماز انج پڑھو، فرمایا جویں میرا مصطفیٰ پیا پڑھدا ہے، فرمایا زکات انج دیو جویں میرا مصطفیٰ پیا دسیندا ہے، فرمایا جہاد انج کرو جویں میرا مصطفیٰ پیا کریندا ہے، اللہ پاک نے اپنے قانون دسین، لیکن فرمایا توانوں کیڑا پتہ اس قانون تے عمل کیویں کرنا ہے، فرمایا پریکٹیکل تے طور تے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے واسطے ایک بہترین نمونہ بنا کے بھیج چھوڑے آئے، تسا میرے نبی نو وے دے جاؤ۔ ذرا توجہ کر، میں گل نو ہور اگے لے کے چلدا
چلا جاواں میں تیرے سامنے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی ہے سورت الاحزاب 22 سپارہ آیت نمبر 41 ہے اللہ پاک کے پہ فرمائندیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ادھا دل خوش ہویا ہے گرج نہیں آئی اے دو بابے ستے ہوئے نہیں نانو تھوڑا جا جگہ دو اینو تھوڑا جا سدھا کرو شان صحابہ ختم نبوت شان ابراہیم الوصال زندہ باد سمجھ آ رہی ہے بات دی ہن ان دا شان نزول سنو میں بڑے طریقے نال موڈ بن کے لے آیا بڑی تمہید بننی ہے ہن خلاصہ سنو سارا مقصد سنو توجہ کریا ہے اللہ نے کی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں ولکن رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں و خاتم النبیین نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں یعنی آخری نبی ہیں توجہ کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم اے الگ موضوع رکھ دائے ولیکن رسول اللہ ان دا الگ عنوان ہے وخاتم النبیین ان دا الگ عنوان ہے اے آیت ہجے لوح محفوظ علی تختی تے ہے ان دا شان ورود سن ان دا شان نزول سن پھر تینو گل دی سمجھ آسی پھر انشاءاللہ ڈائریکٹ اسی رخ کرنا ہے انڈیا دی طرف انڈیا دی اس عورت نو اسی جواب دیونا ہے جس نے میرے نبی دی شان تے گستاخی کیتی ہے اس واسطے تو انو تیسری دفعہ آکھ رہے ہیں تھوڑا جیا بیدار ہو کے بیٹھو توجہ کرنا ان دا شان نزول اس طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر ایک بچہ ہا جن دا نائی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال جس لے نکاح ہویا اے چھوٹا بچہ انہاں دے کول آئی جس لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ترکے دے مالک ہوئے تے اس بچے دے بھی مالک ہو گئے توجہ کرنا اے بچہ غلام آئی وکدا وکاندہ ہویا آیا ان دی ایک الگ داستان ہے اگر میں اے واقعے دے وچ چلا جاواں ٹائم ختم ہو جاونا ہے خیر قصہ مختصر اے بچہ کون ہے غلام ہے کون ہے غلام ہے ان دے والد دا نام کیے حارثہ کے نام ہے حارثہ توجہ کریا ہے چونکہ اے بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر راندہ ریا اے بچہ جوان ہویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے نو اپنا منہ بولا بیٹا ساتھ چھوڑیا اپنا منہ بولا بیٹا ساتھ چھوڑیا بچہ جوان ہویا جس لے جوان ہویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پھپھو دی بیٹی ہے جس عورت دا نام ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پھپھیر دا نکاح حضرت زید نال کرا چھوڑیا جس لے حضرت زید نال کرا چھوڑیا کچھ عرصہ نبھا نہ ہویا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے چھوڑی ہن اے لڑکی متعلقہ ہو گئی اے لڑکی طلاق یافتہ ہو گئی متعلقہ ہو گئی عدت گزارن تو بعد اللہ پاک والو حکم آیا فرمایا میرے نبی ہن تساں انج کرو اس لڑکی نال تسی آپ نکاح کرو اللہ دے نبی نے نکاح کر لیا توجہ کریا ہے آج دا رواج بھی ہے اس ویلے بھی رواج ہا کہ جیڑی نو ہوندی ہے نا جنوں بہو آکھیا جاندا ہے او دھی دی مانند ہوندی ہے سمجھ آ رہی ہے او بیٹی دی مانند ہوندی ہے جس ویلے زید بن حارثہ دی بیوی آئی تے زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا
منہ بولا بیٹا ہا ان دی وجہ کر کے اے لڑکی دھیاں دی مانند ہا توجہ کر جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دے نال نکاح کیتا اس ویلے دے جڑے ہندو ہن سمجھ آ رہی ہے اس ویلے دے جڑے ہندو ہن کافر ہن مشرک ہن بے ایمان ہن انہاں نے میرے نبی تے اٹیک کیتا میرے نبی دی شان گستاخی کیتی بے ادبی کیتی ویکھو جی اے دھی ہوندی ہے نو اپنی نو نال آپ نکاح کر لیا اللہ پاک نے قرآن وچ میرے نبی دی شان بیان کیتی ہے اللہ پاک نے قرآن وچ میرے نبی دی شان بیان کیتی ہے فرمایا اوے عرب دے جہلو او تواڈی عقل نو کی ہویا ہے اگر اے حقیقی بیٹا ہوندا تا نو ہووے ہا ہوں سمجھ آ گئی اگر یہ حقیقی بیٹا ہویا تا نو ہویا اسے واسطے اللہ نے فرمایا اللہ نے تردید کیتی ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں ہے انج کیوں آکھے آئے حالانکہ اللہ دے نبی دی نرینہ اولاد تہائی جس دے وچوں ایک بیٹے دا نام ابراہیم ہے جیڑا ماریا قبطیہ دے وچوں پیدا ہویا ہے ایک بیٹے دا نام جناب قاسم ہے جیڑا حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے وچوں پیدا ہویا ہے ایک بیٹے دا نام طاہر طیب ہے جیڑا حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے وچوں پیدا ہویا ہے ایک روایت دے اندر 3 بیٹے ہیں ایک روایت دے اندر چوتھا بیٹا بھی ہے جن دا نام جناب عبداللہ ہے توجہ کر میری بات کرن دا مقصد ہے اے اگر 3 بیٹے یا 4 بیٹے بچپن دے اندر فوت ہو گئے ایک زیادہ عمر والا بیٹا ہے جن دی تقریباً 11 مہینے عمر ہوئی ہے وہ بھی فوت ہو گیا ہے سارے بیٹے بچپن وچ فوت ہو گئے اللہ پاک نے انہاں بیٹیاں دا بھی اظہار کر چھوڑیا ہے نال تردید بھی کر چھوڑی ہے اظہار کیویں کیتا ہے فرمایا مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں ہیں یعنی نرینہ اولاد تا ہے او مرد نہیں بنے او نوجوان نہیں ہوئے بچپن وچ فوت ہو گئے اے جیڑا مرد ہے اے جیڑا نوجوان ہے اے جیڑا میرے نبی دا بیٹا ہے اے حقیقی بیٹا نہیں منہ بولا بیٹا ہے سمجھ آ گئی اگلی گل سمجھا ہے نال اللہ پاک نے کیا آکھیا ولاکر رسول اللہ کی فرمایا انج کیوں آکھیا ہے بہت ساریاں حکمتیں 2-4 گلاں سنو ولاکر رسول اللہ فرمایا محمد تو اللہ کے رسول ہیں میرا نبی تا میرا رسول ہے کیا مطلب کہ میرے نبی دے پریکٹیکل دے نال دین دے نمونے بڑھنے آن دین دے نمونے بڑھنے آن کیا وجہ ہیں توجہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر 40 سال ہن عمر دے لیانل عورت دی عمر زیادہ ہے گبرو دی عمر سمجھیں دے بیٹھے ہو من نال بولو یار دوبارہ تو نہ آکھنا پوسی بولو یار دلہا دی عمر تھوڑی ہے دلہن دی عمر زیادہ ہے توجہ کر اللہ دے نبی نے نال نکاح کیوں کیتا ہے تاکہ امت نو پتہ لگ جاوے اگر کسے موڑتے دلہن دی عمر زیادہ ہو جاوے اور دلہا دی عمر تھوڑی ہووے فرمایا اے بھی میرے نبی دی سنت
اے بھی میرے نبی دی سنت ہے۔ اگلی گل سمجھیندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے اور او خدیجۃ الکبریٰ عمر رسیدہ 40 سال عمر نال بیوہ عورت ہے۔ اگر اج دا زمانہ ہوندا میرا نبی بیوہ عورت نال شادی نہ کردا، اج دیاں او عورتاں کہ ایک دن شادی ہوئی ہے رات نو میاں فوت ہو گیا ہے، اے لڑکی 18 سال دی ہے لیکن بیوہ تا ہو گئی ہے، ایندا سہاگ اجڑ گیا ہے۔ سجنا بیوہ عورت نال کسے نکاح کوئی نہیں کرنا، کیونکہ دین دا ضابطہ جو کوئی نہیں، دین دا اصول جو کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ عورت نال نکاح کر کے امت نو ایک سبق دے چھوڑے آئے، امت نو ایک قانون دے چھوڑے آئے کہ فرمایا بیوہ عورت نال نکاح کرنا بھی نبی دی سنت ہے۔ توجہ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی خاندان نال تعلق رکھ دین، قریش خاندان نال تعلق رکھ دین۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ خاندان نال تعلق رکھ دیے۔ فرمایا اے بھی جہالت ختم ہو گئی ہے، جڑے لوگ آدن اسی اپنی قوم وچ نکاح کرنا ہے، اپنی قوم نو چھوڑ کے کسے اور قوم نال رشتہ نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی نے بغیر قوم والی کسے اور قوم والی لڑکی دے نال نکاح کیتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ امیہ خاندان نال تعلق رکھ دیے، میرے نبی ہاشمی خاندان نال تعلق رکھ دین۔ معلوم ہے ہویا اج جڑے لوگ غیر قوم نال رشتہ کر دین، بعض ایسے لوگ ہیں جڑے نہیں کر دے، بعض ایسے لوگ ہیں جڑے کر لیندے ہیں، جڑے کر لیندے ہیں انہاں کولوں پوچھا جاوے اے تسی سبق کتھوں لے آئے، اے قانون کتھوں لے آئے؟ معلوم ہے ہویا چونکہ اللہ دے نبی ولیکن رسول اللہ ہیں، اللہ دے رسول ہیں، اللہ دے قانون وکھاون والے، اللہ دے قانون دسن والے، اللہ دی شریعت وکھاون والے، اور پریکٹیکل دے طور تے اللہ دے نبی نے غیر قوم والی عورت نال نکاح کر کے دس چھوڑیا ہے کہ غیر برادری وچ نکاح کرنا بھی نبی دی سنت ہے۔ پچھلیاں 3 صفحہ بالکل کمزور ہیں، یقین کرو میں کتنی واری آخریاں تھوڑا جیا بیدار ہو کے بولو یار، میں بڑی محنت نال بیان کر رہا، تساں سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں ویسے بھی دعویٰ کر سکنا اج تک تساں ایو جیا بیان کوئی نہیں سنے ہونا۔ آذرا توجہ کر، میں اگلی گل کردہ جاواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ویلے دوسری شادی کیتی ہے اس عورت دا نام کیے، میں تینوں اے بھی دستا جاواں، اس عورت دا نام سودا ہے، اے بھی بیوہ عورت ہے۔ توجہ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر کے امت نو اپنی شریعت دسی ہے، فرمایا انج نکاح کرو جی میں اللہ دے نبی نے نکاح کیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس تو بعد تیسرا واقعہ اے جڑا حضرت زید والا ہے، عورت دا نام کی ہے حضرت زینب، نبھا نہ ہویا، حضرت زید نے طلاق دے چھوڑی، اے عورت کون ہو گئی؟ متعلقہ ہو گئی، طلاق یافتہ ہو گئی۔ بیوہ اونوں آکھیا جاندا ہے جیندا خامد فوت ہو جائے، اے متعلقہ ہو گئی، طلاق یافتہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت کائنات ہن، اگر حضور بیوہ عورت نال نکاح نہ کریں دے، اگر حضور متعلقہ عورت نال نکاح نہ کر دے، آج دے زمانے دے اندر عورت نو حقارت دی نکاح نال ویکھیا جاندا، آج دے زمانے میں عورت نو تنقیدی نکاح نال ویکھیا جاندا، آج دی عورت جیڑی ہے مایوس ہو جاندی، پریشان ہو جاندی۔ ہائے اللہ پاک نے میرے نبی نو پریکٹیکل
پریکٹیکل دے طور تے دنیا میں بھیجیا ہے تاکہ عورت بھی میرے نبی دی رحمت تو فائدہ ور ہو جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعلقہ عورت نال نکاح کر کے امت نو پیغام دے چھوڑے آئے، اگر کوئی عورت متعلقہ ہو جاوے وہ عیب دار نہیں ہوندی، کیونکہ عیب والی شائے اللہ میرے نبی دے نیڑے آمن بھی نہیں دیندا۔ وہ چیز عیب دار چھویں بار یاد پیاں، بولو یار تھوڑا جیا بولو، نوجوانوں تسی بولو۔ عیب دار شائے اللہ میرے نبی دے نیڑے نہیں آمن دیندا۔ معلوم ہویا بیوہ عورت بھی عیب دار، اگر عیب دار ہوندی میرے نبی کدی نکاح نہ کردا۔ متعلقہ عورت بھی عیب دار، اگر عیب دار ہوندی کدی میرا نبی نکاح، حکم اللہ دا نکاح میرے نبی نے کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ سوال پیدا ہوندہ ہے نبی نو اتنی بیویاں دی کئی لوڑ ہا؟ جواب دیندہ پیاں، توجہ کر، قرآن دی اس آیت تے غور کر۔ اللہ پہ آتا ہے اور چپ کر جا، ولیکن رسول اللہ، میرا نبی میرا رسول ہے، وخاتم النبیین، اس تو بعد کوئی اور شریعت نہیں آوڑی، کیونکہ نبی بھی آخری ہے، شریعت بھی آخری ہے، قانون بھی آخری ہے۔ میں دنیا دے اندر ساریاں مثالاں قائم کرن لگا، دنیا دے اندر سارے ضابطے قائم کرن لگا، دنیا دے اندر سارا نظام قائم کرن لگا، دنیا دے اندر سارے قانون قائم کرن لگا، ساریاں مثالاں نبی کولو پریکٹیکل دے طور تے واضح کرن لگا۔ نبی نو عورتاں دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ پہ آتا ہے میں مثالاں دے طور تے پیش کر رہا ہوں۔ بہت ارمان لگ رہا ہے، یقین کرو، توجہ کر، میں بات عرض کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول بھی ہیں، نال خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہیں؟ خاتم النبیین کیوں آکھیا ہے؟ پہلے انبیاء دے شریعت بدل دی گئی، فرمائے آخری شریعت ہے، اے آخری شریعت ہے، اس شریعت چ ہن کمی کسے شے دی ضرورت، مکمل قانون وچن۔ اسے واسطے توجہ کر، اللہ پاک نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، شریعت دے اندر تبدیلیاں بھی کیتیاں ہیں۔ میں انج مثال دے کے پیانا، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو صحیفے تا دتے ہیں، لیکن خاتم النبیین نہیں آکھے، رسول تا بنایا ہے، خاتم النبیین نہیں آکھے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نو نبی بھی بنایا ہے، اور اسی طرح زبور بھی دیتی ہے، رسول بھی بنایا ہے، لیکن خاتم النبیین نہیں آکھے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نبی بھی بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے، اور انجیل بھی دیتی ہے، لیکن خاتم النبیین نہیں آکھے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت بھی دیتی ہے، رسالت بھی دیتی ہے، نال شریعت بھی نمی دیتی ہے، تورات کتاب آکھیا جاندہ ہے، لیکن خاتم النبیین نہیں آکھے۔ معلوم ہے ہویا جننے نبی آئے، جتنے رسول آئے، خاتم النبیین اس واسطے نہیں آکھے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے کہ رسول بھی ہور آ سکدا ہے، اور اسی طرح اللہ دا قانون بھی ہور آ سکدا ہے، اللہ دا ضابطہ بھی ہور آ سکدا ہے، اللہ دی شریعت بھی ہور آ سکدی ہے۔ تاں خاتم النبیین نہیں آکھے۔ جس لے میرے نبی دی واری آئیے، اللہ پاک نے میرے
نبی دا ذکر کر کے رسول بھی آکھیا ہے، خاتم النبیین بھی آکھیا ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سمجھ آئی بات دی؟ ایک اور بات سن دے جاؤ۔ عرب دا علاقہ گرم ہے، عرب دا علاقہ گرم ہے۔ انڈیا دی عورت نے جیڑا تبرہ کیتا ہے، اٹیک کیتا ہے، وہ اے کیتا ہے کہ بچی دی عمر چھوٹی ہے، اس عمر بچیاں نابالغاں ہوندیاں، اس عمر بچیاں سارے بولو نابالغاں ہوندیاں، کہ 7 سال دی عمر مسلمانہ دے نبیاں نے نکاح کیتا، مسلمانہ دے نبی نے نکاح کیتا، اور 9 سال دی عمر رخصتی ہوئی ہے، حالانکہ لڑکی 15 سالاں وچ جا کے جوان ہوندی ہے، تے اے پہلے کیوں رخصتی ہوئی ہے، پہلے شادی کیوں ہوئی ہے؟ اس پاگل دی بچی نو اے نہیں پتا عرب دا علاقہ گرم ہے، جا کے آج بھی پتا کر لا، اس علاقے دا مزاج ہی ہو دیا ہے، بچی 7 8 9 سالاں وچ جوان ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور چونکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باکرہ لڑکی ہن، باکرہ انہوں آکھیا جاندہ ہے جن دا نال پہلے کسے دا نکاح نہ ہویا ہوئے، رخصتی نہ ہوئی ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ باکرہ لڑکی ہن، اور اللہ نے اے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے نال پریکٹیکل تے طور تے امت نو دکھاونی آئی۔ اس واسطے اے اللہ دا حکم ہویا ہے۔ آتینو بخاری شریف دساں، میں مطالعہ کر کے آیا، بخاری شریف دے اندر آندے ایک دہاڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمائندن، فرمایا عائشہ میں ستا پیاؤں، خواب دے وچ ایک فرشتہ آیا ہے، ریشمی کپڑے دے وچ ایک شے لکی ہوئی ہے، مینوں پیا دے نو کھول، جس لئے میں کھولے وچوں ایک تصویر آ گئی ہے۔ وچوں کی ہویا ہے؟ اے بخاری شریف وچ وچوں ایک تصویر آئی ہے، حضور فرمائندن او فرشتہ مینوں پیا دے، مینوں اللہ نے گلیا ہے، اور فرشتے دا نبی دا جڑا خواب ہوندا ہے اللہ دی وحی ہوندا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مینوں اللہ پاک نے گھلیا ہے، اساں اس لڑکی نال تیرا نکاح کریندے پیاں، پسند ہے کہ کوئی نہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائندن عائشہ میں دساں لڑکی کون آئی؟ جی یا رسول اللہ دسو۔ فرمایا او لڑکی تو ہوں، او لڑکی تو ہوں۔ سجنا ایک او لڑکی ہے جن دے نکاح دا انتخاب چاچا کریندا ہے، ماما کریندا ہے، پنڈ دا لمبردار کریندا ہے، مولوی صاحب کریندا ہے، پیر صاحب کریندا ہے۔ عائشہ تیری عظمت نو سلام ہے، تیری صداقت نو سلام ہے، تیرے تقدس نو سلام ہے، تیری عظمت نو سلام ہے، تیرے درجات نو سلام ہے، اور تیرے نکاح دا انتخاب عرش معلا تے ہویا ہے۔ میرا سنی بھائی توجہ کر، تیرے برادری دے اندر، تیرے علاقے دے اندر، تیرا معاشرہ دس دے، اگر کسے لڑکی دیا کسے دے نال نکاح ہو جاوے، خدا نہ خواستہ ان بن ہو جاوے، بندہ ادا ہی رخ کریندا ہے، آدھے اسے نو پوچھو جائے، آئے یار بلندے کیوں نے پہ؟ اسے نو پوچھو یار جنہاں نو قرآن المحبت ہے تو انو قرآن دی قسم اچھی بولو، کیوں نے بلندے؟ سمجھ نہیں آ رہی، حیرانگی ہے بھائی تو آڈے ہوتے۔
सुभान अल्लाह। आते हो कि नहीं आते? उसे को पूछो जै कराया है। तवज्जो कर, जिसले मुश्किल वेला हजरत अम्मी आशा तू सिद्दीका ते आया है, साहबा ने अपने वाल गल्ला नहीं की दिया। फारूक आजम ने आखे या रसूल अल्लाह निकाह क्या कराया है, इनका इंतखाब क्या कीता है? फरमाया अल्लाह ने कीता है। फारूक आजम ने आखे या रसूल अल्लाह मुड़ अल्लाह को पूछो जाए कराया है। शान उम्र फारूक जिंदाबाद, उम्र फारूक जिंदाबाद। फिर अल्लाह पाक ने तकरीबन 26 आयत नाज़िल की थी। हजरत अम्मी आयशा तो सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा दी शान 26 आयत नाज़िल की थी। और अल्लाह पाक के पे फरमाइंदन फरमाया अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। फरमाया मेरे महबूब पाक औरतां वास्ते पाक मर्द होंदे हैं। अल्लाह पाक दसना चाहंदन सोनिया जिवें तू पाक है तेरे वास्ते पाक बीवी दा इंतखाब भी मैं कीता है। मेरा सुन्नी भाई मैनू खोल के आज बोलन दे। तकरीबन डेढ़ साल पहले हिंदुस्तान दे उस लाठी ने, उस बेगैरत ने, उस लईन ने कुरान पाक दे उत्ते तबर्रा कीता है। उसने आखे जिंदा नाम वसीम रिजवी है, उसने आखे ए कुरान पाक दी आयतां छुपा लईयां गईयां, कुरान पाक रद्दो बदल कीता गया है, कुरान पाक पूरा नहीं है। आज मैं हिंदुस्तान दे बशिंदियां नू आखसा जाओ उस वसीम रिजवी नू वेखो जिसने कुरान पाक ते हमला कीता है, कुरान पाक ते तबर्रा कीता है, कुरान पाक ते अटैक कीता है। आज ओ वसीम रिजवी अपने ईमान तो भी खत्म हो गया है, अपना मजहब भी छोड़ गया है, वो हिंदू बन गया है। इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक। बहुत अफसोस है यार तुहाडे उत्ते, यकीन करो बहुत। हुण नारा लवा यार, नारा लवा। नारे तकबीर, शान रिसालत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, उलमाए हक बेशुमार, वसीम रिजवी पे लानत बेशुमार, पे लानत बेशुमार। मेरे भाई बात करन दा मकसद ये है, मैं कोशिश कर रहा तुहाडे ज़मीर नू बेदार करा, लेकिन तुहाडे ज़मीर वाकईतन सुते हुए बेदार नहीं है। को थोड़ा जिहा बेदारी दा सबूत दियो। गर्मी तो सारियां ते है, बिजली आंदी जांदी है, गुरबत परेशानी आंदी है, लेकिन जेड़ा सी नारा लेने ना गुलामी रसूल में कबूल है, तुहानू कोई नहीं कबूल। गुलामी रसूल में मेरे ख्याल है तुहानू मेरी आवाज़ कोई नहीं आंदी पई, समझ आंदी पई ने? मुड़ आंदी पई तो जवाब तो देवो। गुलामी रसूल में समझ आ रही है बात दी? वसीम रिजवी ने थाने में रिपोर्ट दी है कि कुरान पाक नौज़बिल्ला ये ठीक नहीं है। अज वो बंदा सड़कों ते रुलदा वदा है, उन्होंने घर भी नसीब, उन्होंने घर भी नसीब कोई नहीं। और जिस लाइना औरत ने मेरे नबी दी शान ते गुस्ताखी कीती है, अज ओनू मैं भी ये आख देवां इंशाअल्लाह 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 मेरे अल्लाह दी लाठी बेआवाज़ है। अन करीब साड़ी अखां वेखसन, जहान वेखसी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दी कोई मखलूक ऐसी आसी, इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े हो से, तेरे टुकड़े टुकड़े होने चाहिए नहीं होने चाहिए। जेड़े आ दिन मेरे नबी दे गुस्ताखां दे टुकड़े होने चाहिए। दो में हाथ खड़ा करो, दो में हाथ खड़ा करो, दो में हाथ खड़ा करो, खड़ा करो उतना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत
نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔